اب یہ ہے کہ سر ڈپارٹمنٹ کے پاس بہت ساری اسکیمز ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے فارمرز ہوتے ہیں اکثر ان کا یہ بلیم ہوتا ہے کہ جو ایک باری ڈپارٹمنٹ سے کوئی اسکیم لیتا ہے پھر ڈپارٹمنٹ ساری اسکیمیں اسی کو دے دیتا ہے، حالانکہ میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، ایکچولی ان کے پاس نالج نہیں ہے کہ کس طریقے سے اسکیمز لی جاتی ہے۔ تو ایک فارمر کو اسکیم لینے کے لیے اوبیسلی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹریشن کرنی ہے، تو اس رجسٹریشن کا کیا پروسیس ہے؟ اگر مجھے ایک باری خود ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر سے رجسٹریشن کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے سر؟ دیکھیے فارمر کو اگر یہ ہارٹیکلچر کی بات نہیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر اس کو مرات لینی ہے، ایک تو مرات اتنا نہیں ہوتا ہے کہ 100% لوگوں کو دیا جائے۔ جیسے ڈسٹرکٹ، اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں یا آپ کے زون میں جیسے 1 لاکھ لوگ ہیں، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ 1 لاکھ چیزیں آئیں گی تو ہر ایک کو ایک ایک ملے گا، کیونکہ جو سبسڈی کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف اتنا کہ ٹیکنالوجی کو کیسے لوگوں میں رائج کیا جائے، اس کو کیسے لوگوں کو اس کی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ تو ٹیکنالوجی رائج ہو گئی، پہلے میں تو گورنمنٹ سبسڈی اٹھاتی ہے، جیسے کھاد میں پہلے سبسڈی تھی، لوگوں کو عادت پڑ گئی کھاد ڈالنے کی، اب تو کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ پہلے دوائیں جو چھڑکتے ہیں باغوں میں تو اس میں بھی سبسڈی تھی، اب لوگوں گورنمنٹ کو پتہ چلا اڈاپٹ ٹیکنالوجی ہو گئی تو اب کس لیے سبسڈی دینا ہے، لوگ تو خود ہی لائیں گے۔ تو اسی طرح جو نئی چیزیں ہوتی ہیں انہی میں سبسڈی ہوتی ہے۔ جیسے اس وقت آپ ہائی ڈینسٹی دیکھیے کہ ہمارے میجر پروگرام اس وقت ہائی ڈینسٹی، جو ہم وہ فارن ہائی ڈینسٹی، ایگزاٹک ہائی ڈینسٹی سے ہم کہتے ہیں، تو اس میں بھاری سبسڈی ہے۔ جیسے پلانٹس پر 90% سبسڈی ہے، ٹریلیز پر 50% سبسڈی ہے، ڈرپ اریگیشن پر 50% سبسڈی ہے۔ تو لیکن ایک دفعہ یہ رائج ہو گیا، لوگ اب مائل ہو گئے کہ وہ خود ہی لگا رہے، تو پھر تو گورنمنٹ سبسڈی اٹھائے گی۔ سبسڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھینچنا، ایک لیور کرنا ہے۔ گورنمنٹ وانٹس ٹو لیور دی پیپل ٹوورڈز نیو ٹیکنالوجی، وہی مقصد ہوتا ہے سبسڈی کا۔ تو ہر ایک کو دینا یہ تو ضروری بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں۔ اب اس میں مان لیجیے ابھی اس وقت جو چل رہا ہے، مطلب ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں بہت ساری، میں تھوڑا بتاؤں گا۔ ایک تو ہائی ڈینسٹی کی اسکیم ہماری ہے، اس کا تو لوگوں کو تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہے، تو اس میں کافی پیسہ گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے اور ہائیلی سبسڈائزڈ ہے، اور لوگوں کا رجحان بھی بہت بڑا ہے۔ تقریباً اگر مان لیجیے ایک کنال پر 2 لاکھ روپیہ لگتے ہیں مطلب خرچہ، تو 1 لاکھ گورنمنٹ دیتی ہے، 1 لاکھ فارمر کو خود دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں بھی لوگوں کا رجحان بڑا ہے، اور ہر ڈسٹرکٹ میں بن گئے ہیں، ابھی ہزاروں کنال اس پر آ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی جو پلانٹ مٹیریل وہ باہر سے منگانا پڑتا ہے، یورپ سے، تو پلانٹ مٹیریل کی کمی ہے۔ اب ڈپارٹمنٹ نے اپنا روٹ سٹاک لگایا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو بڑھانے میں اور پھر اس میں گرافٹ وغیرہ کر کے اس کو پودا بنانے میں 2-3 سال لگیں گے، جب تک ہم کیونکہ جو باہر سے پودا آتا ہے وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے، 400-500 روپے میں آتا ہے، لیکن جب ہم یہ پودا اپنی نرسری میں اگائیں گے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، 200-250 سے زیادہ اس کی نہیں ہو جائے گی۔ تو لیکن اس میں ٹائم لگے گا، اور اس میں جب تک نا پرائیویٹ انٹرپرینورز، جو نرسری والے، اس کو شامل نہ کیا جائے، گورنمنٹ نرسری سے اتنا پلانٹ مٹیریل نکالنا یہ مطلب ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے۔ تو جو بھی اب اسکیمز چل رہی ہیں وہ ساری بیسیکلی جسے ہم کہتے ہیں سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز، یعنی جو گورنمنٹ آف انڈیا ڈائریکٹ چل رہی، ساری انڈیا میں چل رہی ہے، وہی کشمیر میں بھی وہی لاگو ہے۔ تو ان میں جو پیٹرن ہے وہ 90-10 ہے، یعنی 90% فنڈنگ اس کی سینٹرل گورنمنٹ دے رہی ہے اور 10% فنڈنگ اسٹیٹ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ تو اس میں جو کچھ اسکیمز کے بارے میں جو ابھی زیادہ ابھی چل رہی ہے، یہ ہارٹیکلچر میں نہیں، باقی جیسے ایگریکلچر میں بھی چل رہی ہے، باقی ان میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی چل رہا ہے۔ جیسے ایک کو کہتے ہیں ہم مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر، تو یہ وہی بیسیکلی وہی جس کو ہم ٹیکنالوجی مشن کہتے تھے، اسی کا ایک مان لیجیے ایک فارم ہے، مشن فار انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ آف ہارٹیکلچر۔ تو اس میں ہر ایک کمپوننٹ ہے جو جس بھی ہارٹیکلچر میں جو آپ کو لگے گا، جیسے آپ کو ایریا ایکسپینشن ہے، آپ اور زیادہ ایریا اس کے اندر لانا چاہتے ہیں، باغوں کے اندر لانا چاہتے ہیں، ایپل ہو یا والنٹ ہو یا کوئی ہو، تو اس کے لیے اس میں سبسڈی ہے۔ اور لیکن سبسڈی کی حد ہر اسکیم میں، ہر کمپوننٹ میں یہی ہے، یہ 30 سے 50% ہے، فری میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ مان لیجیے 1 لاکھ دیتی ہے تو فارمر کو خود 1 لاکھ روپے دینا پڑے گا، تب کہیں جا کے اسکیم لاگو ہوگی۔ اسی طرح سے اس میں ہے، جیسے یہ ایریا ایکسپینشن کی بات میں نے کی، میکنائزیشن ہے، جیسے کسی کو ٹریکٹر لانا ہے تو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ بھی دیتا ہے ٹریکٹر، لیکن ایسا نہیں کہ وہ فری میں دے گا، اس نے زیادہ سے زیادہ اس کا سبسڈی 1 لاکھ روپیہ، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا۔
اب ٹریکٹر جب وہ لائے گا بازار سے تو 4 لاکھ 5 لاکھ سے کم نہیں, چھوٹا ٹریکٹر بھی اس کو 5 لاکھ سے کم نہیں پڑے گا, تو 5 لاکھ میں 1 لاکھ روپیہ ڈپارٹمنٹ بھی دے گا. تو لیکن اس کو اب کیسے اویل کرے گا؟ اب فارم گورنمنٹ کو یا ڈپارٹمنٹ کو کیسے پتا ہے کہ کس کو دے گا؟ اس کے لیے ایک ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک پاس بک ہوتا ہے, 10 روپے میں پڑتا ہے, ہر زون پر وہ ہوتا ہے. تو اس پاس بک پر ایک انٹری ہوتی ہے جو پٹواری ریونیو ایجنسیز بھرتے ہیں, اس میں وہ نام ہوتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے, والدیت اس کی اتنی ہے, اس کے پاس اتنا زمین ہے, باغاتی زمین ہے, 10 کنال ہے, 5 کنال ہے, یہ ہوتا ہے. اس کے اوپر اس کا فوٹو ہوتا ہے فارمر کا. ایک پیج اس میں ہوتا ہے ہارٹیکلچر کا, اس میں ہارٹیکلچر والے لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے درخت ہیں, سیب کے اتنے ہیں, اشپاتی کے اتنے ہیں, اخروٹ کے اتنے ہیں, یا بادام کے اتنے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں پروڈکشن پیج. تو یہ بیسیکلی ایک مین ڈاکومنٹ رہتا ہے, کیونکہ مان لیجیے اگر یہ ڈاکومنٹ ہم نہ دے دیں گے یا اس سے حاصل نہ کریں گے تو کوئی بھی آدمی جو فارمر نہ بھی ہو وہ بھی لے جائے گا ٹریکٹر, تو باہر جا کر بیچے گا, تو بعد میں وہ ایک اور مسئلہ بن جائے گا. اس لیے چونکہ فارمر کو اب یہ کیسے پروو ہو جائے گا یہ فارمر ہی ہے, تو اس کے لیے ڈاکومنٹری پروف ضروری ہے. اس میں لیے سب سے بڑا ڈاکومنٹری پروف یہی ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارٹیکلچر پاس بک. ہارٹیکلچر پاس بک ہر دفتر میں ہر ہارٹیکلچر زون پر میسر ہے, اور بالکل 10 روپے میں پڑتا ہے کوئی اتنا, اور لیکن انٹری اس کو ریونیو سے اور ہارٹیکلچر سے کرانی ضروری ہے. اب اسی پر اس کو ہر ایک چیز ملے گا. اب اس کو کسی جگہ یہ نہیں بتانا ہے میں فارمر ہوں کہ نہیں ہوں, یہ ایک پاسپورٹ ہے اس کا کہ میں فارمر ہوں. ایک اور ڈاکومنٹ جو آپ کو ہر سبسڈی میں لگے گا وہ ہے آدھار کارڈ. جیسے مان لیجیے آپ نے کوئی چیز لینی ہے, آپ کو سپرے پمپ لینا ہے, تو ایک فارم ملے گا آپ کو ایچ ڈی او آفس میں, تو فارم پر آپ کا فوٹو لگا ہوگا, تو اس پر آپ نام وغیرہ, ایون اکاؤنٹ نمبر, ایڈریس, ایون فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے, سپورٹنگ ڈاکومنٹ اس کو مین چیز بیسیکلی 3 ہی ہے. ایک ہے جو ہارٹیکلچر پاس بک ہے, اس کا فوٹو اسٹیٹ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ فارمر ہے, آرچرڈسٹ ہے. دوسرا آدھار کارڈ کا فوٹو اسٹیٹ, وہ تو ضروری ہے کیونکہ سبسڈی تو آدھار بیسڈ ہوتی ہے, آدھار کارڈ بیسڈ ہوتی ہے. تیسرا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر, 16 ڈیجٹ بینک اکاؤنٹ نمبر, کیونکہ آج نقد تو ہوتا نہیں اور چیک تو پاسبل ہے نہیں, وہ سارا بند ہے. جو بھی سبسڈی ہے اس کے اکاؤنٹ میں جائے گی. اب یہ 3 چیزیں جب اس کے فارم کے ساتھ ہوگی تبھی جا کر وہ یہ فارم بھر سکتا ہے. اب کچھ چیزیں زیادہ آتی ہیں, جیسے موٹر پاور سپریئر, یہ کافی آتی ہیں, تو اس میں دقت نہیں ہے, اب مطلب اس کی سپلائی ٹھیک ہے, یا اریگیشن پمپ ہے. لیکن کچھ چیزیں کم آتی ہیں, جیسے ٹریکٹر ہے, یہ ڈسٹرکٹ میں 4 5 6 10 آئیں گی, اس سے زیادہ نہیں آتی. تو ہر زون کو نہیں ملے گا, کسی زون کو ہی ملے گا. اس طرح ٹیلر ہے, ٹیلر بھی اتنے نہیں آئیں گے کہ سینکڑوں میں آئیں گے, اور سینکڑوں آپ کے جیسے پچھلے سال ہم نے کیا کہ اب تو پنچایتی راج ہے, اب آپ کو جو وہاں کا جو سرپنچ ہے, پنچ ہے, یا بی ڈی سی ہے, بلاک ڈیولپمنٹ کونسل, یا ڈی ڈی سی ہے, اب جس حساب سے ہوگا, تو مان لیجیے جو بلاک میں آپ کو, تو آپ کو مان لیجیے 10 فارمز آ گئے, 20 فارمز آ گئے, تو آپ کو اس کو کمیٹی کو دکھانا اب ضروری بن گیا پنچایتی راج میں. کیا پنچایت راج سسٹم پی آر آئی جس کو کہتے ہیں, وہ یہ سلیکٹ کرے گا کہ ان 10 میں آپ کو کس کو دینا ہے, وہ سلیکٹ کریں گے, کیونکہ ان کو لوکل حالات پتہ ہوتا ہے کہ کون فارمر ہے کون نہیں ہے, کون اس کو بروئے کار لائے گا, اور کون اس کو بیچ بھی سکتا ہے. تو اب جس کو وہ ریکمنڈ کریں گے اسی کو ہم پھر آج یہ دیتے ہیں, جو خاص کر میکنائزیشن, جو بڑی جیسے ٹیلر ہے, یا ویڈر ہے, یا ٹریکٹر ہے, یا اور کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے جو ان کو دینا ہے. تو اس میں پنچایت راج کا بھی آپ کا اہم رول ہو گیا. تو ایک اور اسکیم ہے ہمارے پرائم منسٹرز PMDP جسے کہتے ہیں, پرائم منسٹرز ڈیولپمنٹ پروگرام.